میں جناب پرویز اختر چودھری بول رہا ہوں۔ چونکہ ونٹر سٹارٹ ہو چکا ہے، سردیاں آ چکی ہیں، اس لیے سردیوں میں کچھ لوگوں کو ٹپس دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچیں، کیونکہ آج کل سردیوں جب ٹمپریچر فریزنگ میں جائے گا تو اس کے لیے آپ کو جو آپ کی پائپنگ ہے گھروں کی اسپیشلی، اس کو یا تو انسولیشن ہونی چاہیے کمپلیٹلی، اگر انسولیشن نہیں ہے تو پھر بھی ٹمپریچر اس کا پلس رکھنا ہے آپ نے، پازیٹیو، نیگیٹو نہیں جانا چاہیے۔ نیگیٹو میں کیا ہوتا ہے کہ پائپ فریز ہو جاتے ہیں اور جو برف ہے اس میں بنتی ہے وہ پائپوں کو پھاڑ دیتی ہے، موسٹلی ایلبو سے پھٹتی ہیں یہ کارنر سے، اور پھر وہ ریپیئر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے گھروں میں ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل سے ابو رہنا چاہیے، مثلاً فریزنگ سے ابو رہنا چاہیے۔ نارمل مینس یہ نہیں ہے کہ 75 رکھیں آپ، 72 بھی، 50 بھی رکھ سکتے ہیں، 45 بھی رکھتے ہیں، فریزنگ سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی بچت ہو جائے گی اور انشاءاللہ اور برابر کام نارملی چلتا کون رہے سی گا۔ جگہ پر پائپ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پھٹ نارملی جاتے باتھ روموں میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیٹ بند ہو جاتی ہے، ہیٹ میں جو ہاٹ واٹر پائپنگ ہے جس میں جو یوز کر رہے ہیں بیس بورڈ ہیٹنگ یوز کر رہے ہیں موسٹلی، ان میں چونکہ ہاٹ واٹر ہیٹر یوز ہوتا ہے تو اسٹیم نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو پائپ ہیں اس کے پھٹنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور وہ موسٹلی ایلبو سے پھٹ جاتے ہیں، کیونکہ اگر بوائلر آپ کا بند ہو گیا ہے تو پائپ اس میں پانی جو وہ فریز ہونا ہی ہونا ہے پھر۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ہیٹروں کے اگر آپ کا ہیٹ بند ہو جاتی ہے بائی چانس تو کوشش کریں کہ اپنے کمرے کو جہاں بیس بورڈ لگے ہوئے ہیں اس جگہ کو تھوڑا سا نارمل ویدر ٹمپریچر میں رکھیں تاکہ وہ فریز نہ ہو۔ ہیں؟ الیکٹرک ہیٹر آن کرتے ہیں؟ الیکٹرک ہیٹر تو لگانے ہی لگانے ہوتے ہیں نا، پھر آپ نے ٹمپریچر کیونکہ فریزنگ میں جا رہا ہے تو آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، تو آپ نے پھر الیکٹرک ہیٹر چھوٹے رکھ لیں، وہ لگا لیں اس کے ارد گرد میں تاکہ پائپ نہیں پھٹیں۔ اور جو اور بیسمنٹ ہوتی ہے بیسمنٹ میں کیا کرتے ہیں؟ بیسمنٹ میں بھی وہی چیز ہے کہ وہاں تو پائپ میں جہاں جہاں پائپ گزرے ہیں اس لیے ٹمپریچر بیسمنٹ میں ویسے بھی لو ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ ہیٹ چاہیے آپ کو۔ تو خدا نہ خواستہ پائپ پھٹ جائے اور فلڈنگ ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو کوئی چارہ نہیں ہے نا، پھر تو آپ نے پانی بند کرنا ہے، فوری طور اس میں فوری طور پہ پانی بند کرنا ہے۔ اگر تو وہ ہیٹنگ کا پانی پائپ پھٹا ہے تو پھر آپ اس کے بوائلر کا والو بند کر دیں گے، اس کو واٹر فیڈر سے بند کر دیں تاکہ پانی جائے نہیں اوپر، اور خالی ہو جائے گا وہ آہستہ آہستہ لیک کر کے، لیکن وہ ریپیئر تو کروانا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور اگر باتھ روم وغیرہ کا ہے تو پھر بھی آپ کو وہ پھر پانی سارا بند کرنا پڑے گا۔ اگر باتھ روم میں وال موسٹلی ہوتا ہی ہے کہ ہر باتھ روم میں وال ہوتے ہیں اپنے اپنے، لیکن چونکہ جو پرانے گھر بنے ہوئے ہیں ان میں سکشن ٹائپ وال نہیں آتے ہیں پارٹیشن میں، تو اس لیے وہ مین وال پھر بند کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے پانی کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو تھینک یو ویری مچ۔